کہ جو اہم مسئلہ ہے نکاح کا، ایجاب و قبول کا مسئلہ، اس کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس کا طریقہ ہی نہیں پتا، اور باقی جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو رہی ہے، 6 ماہ سے تیاری چل رہی ہے، لیکن 6 ماہ کے کسی ایک دن میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایجاب و قبول کا شرعی طریقہ کیا ہے، صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، وہ ہم سیکھ لیں۔ 6 ماہ میں یہ توفیق لڑکی کو بھی نہ ہو کہ اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، میں دوسرے گھر جاؤں گی اور میں بیوی بن کر رہوں گی، بیوی بن کر رہنے کے لیے اسلام مجھے کیا ہدایات دیتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات میرے لیے کیا ہے۔ اس کو ایک بار بھی اس بات کی توفیق نہ ہو کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے، اس جوان کو ایک بار بھی توفیق نہ ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے۔ آپ نے شوہر ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری؟ آج گھروں کے سکون کیوں چھنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہم ناواقف ہیں۔ کل ہی ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، اور یہ بات میں نے وہاں عرض کی ہے اور یہاں میں پھر کہہ دیتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ ان اصولوں اور فارمولوں کو اپناتے ہیں تو آپ کے گھر کی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے کون سا عمل ہمیں نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر ہیں اور گھر سے باہر ہیں آپ علیہ السلام۔ آپ نبوت، رسالت، کتنے بلند منصب ہیں، اور ہزاروں جان نثار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے جوتے اور مسواک اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت میں متعین ہے۔ کسی صحابی نے اپنے ذمے کیا خدمت لی ہوئی ہے، کسی نے کیا خدمت لی ہوئی ہے، کسی نے کیا خدمت، جوتے اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود، مسواک ان کے پاس، پانی کا انتظام وہ کر رہے ہیں۔ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری کو سنوارنا، انتظام کرنا وہ ایک الگ آدمی کا کام ہے۔ پھر جب سواری سے اترے اور اس کے سامنے چارہ ڈالنا، یہ خدمت کسی دوسرے نے لی ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاق و چوبند رہتے تھے۔ یہ زندگی ہے باہر کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، باہر جوتا اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ گھر کی زندگی یہ ہے، آپ اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ مبارک سے گانٹ لیا کرتے تھے، آپ اپنے بستر کو خود صاف فرما لیا کرتے تھے، آپ بکری کا دودھ خود دہو دیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹا ہوا ہے پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے۔ یہ کیا سمجھایا؟ یہ سبق سمجھایا کہ گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو گھر میں آپ اپنے معیار کو تھوڑا سا نیچے کریں، یہ سبق سمجھایا۔ آپ باہر کسی جگہ پر ملازم، ایک آدمی ملازم ہے، اس کے 50 نوکر ہیں سامنے، آرڈر کر رہا ہے، یہ چائے لا رہا ہے، وہ پانی لا رہا ہے، یہ کھانا لا رہا ہے، یہ سامان سمیٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اشاروں پر کام ہو رہا ہے، لیکن آپ افسر ہیں، آپ بڑا جناب، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، یہ سب گھر کے باہر ہے۔ چونکہ مزاج وہیں کا بنا ہوا ہے، پھر گھر میں آ کے آرڈر کرتا ہے اسی طرح سے۔ اچھا، گھر میں جو خاتون ہے، یہ گھر میں جو خاتون ہے یہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، یہ آپ کی شریکہ حیات ہے۔ غلطی یہاں لگتی ہے، وہ وہی رویہ رکھنا چاہتا ہے جو باہر رکھ کے آیا ہے، جب وہ رویہ باہر والا گھر لے کے آتا ہے تو گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ شریک تو پھر شریک ہوتا ہے، دو کام میں شریک ہیں تو پھر اس کو بھی کام کرنا ہے، اس کو بھی کام کرنا ہے۔ شریک جو ہوا، شریک حیات جو ہوا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کی حکمرانی، حاکم اللہ نے مرد کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اور عورت کی حیثیت ساتھ مشیر کی ہے، یہ مشیرہ ہے، یہ مشاورت کے اچھے مشورے دے گی۔ لیکن اگر دونوں کے کسی فیصلے میں ٹکراؤ اور تضاد آ جاتا ہے، تعارض آ جاتا ہے، تو مرد کو فیصلے کی طاقت حاصل ہے۔ وہ پاور اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے کہ وہ اس پاور کو استعمال کرے گا۔ عورت کو تسلط کرنا مرد پر وہ جائز نہیں ہے کہ اگر مرد نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھرم ہو جائے، وہ غصے ہو جائے، میری بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے، نہیں۔ اس لیے کہ اقتدار، گھر کا اقتدار حکمرانی کس کو ہے؟ وہ مرد کو ہے۔ ٹھیک ہے، تیرا کام ہے مشورہ دینا، مشاورت دے دو، اچھے سے اچھے مشورے کو دو، بہترین مشورہ دو، لیکن اگر آپ کے مشورے پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ کو نالاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا منصب تھا آپ نے پورا کر لیا۔ آپ کا منصب تھا مشورہ دینا،
آپ کا منصب گھر کے اندر نفاذ نہیں ہے، نفاذ اس کا کام ہے، مرد کا۔ تو جب ایک آدمی دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو یقیناً نظام دھرم برم ہوتا ہے۔ پھر ایک کا جو اختیار ہے اس اختیار کے اندر دوسرا آدمی مداخلت کرتا ہے تو نظام دھرم برم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ اصول ہیں۔ آپ کی زندگی اس طرح سے گھر کے اندر گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی اس طرح سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں عام آدمیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور گھر میں آپ ہمیں قصے بھی سناتے تھے، اور گھر میں آپ ہمیں واقعات بھی سناتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب زندگی، اور ان سب باتوں کے باوجود فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے اجنبی ہو جاتے تھے۔